السلام علیکم دوستوں، دنیا کی سوچوں میں خوش آمدید۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے سوڈان کے شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم شمالی سوڈان، جسے ریپبلک آف سوڈان بھی کہتے ہیں، کے اندر جاری خانہ جنگی کے بارے میں بات کریں گے، جس میں ابھی 2023 میں تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ یہاں دو فوجی کمانڈروں کی آپسی جنگ میں لاکھوں سوڈانیوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ سوڈان میں یہ جنگ 2003 سے جاری ہے، جسے عام زبان میں لینڈ کروزر وار کہتے ہیں، کیونکہ ان لڑائیوں میں ٹویوٹا کی لینڈ کروزر کا استعمال زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ باغی اس گاڑی کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے اس کو گن ٹرک کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس جنگ کو آفیشلی دارفور کی جنگ کہتے ہیں، کیونکہ یہ سوڈان کے مغربی علاقے دارفور ریجن میں لڑی جا رہی ہے۔ اس علاقے میں 80 سے 90 لاکھ کے قریب فور قبائل آباد ہے۔ دارفور یعنی فور قبائل کا گھر۔ یہ غیر عرب افریقی قبائل ہیں۔ سوڈان میں دو طرح کے لوگ آباد ہیں، ایک وہ افریقی جو عربی بولتے ہیں یعنی عرب افریقی، ان کی آبادی 70% ہے۔ یہ گزشتہ 200 سالوں میں مختلف عرب ممالک سے یعنی سعودی عرب، مصر اور یمن سے سوڈان میں آئے اور یہی آباد ہو گئے۔ میلاد کے پہلے حصے میں ہم نے بتایا تھا کہ کولونیل دور میں ان عرب افریقیوں نے برطانوی راج کو جلد قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اس ریجن میں زیادہ طاقت مل گئی تھی، جبکہ دوسرے لوگ یہاں کے قدیمی مقامی افریقی قبائل ہیں جو مقامی زبان بولتے ہیں۔ دارفور کے مقامی قبائل کی یہاں صدیوں سے اپنی ایک آزاد سلطنت تھی اور وہ خلافت عثمانیہ کی وفادار تھی، پہلے جنگ عظیم سے پہلے۔ جنگ عظیم اول میں انہوں نے سلطنت عثمانیہ کا ساتھ دیا اور جب عثمانیوں کو شکست ہو گئی تو یہ علاقہ بھی انگریزوں کے کنٹرول میں آ گیا، جسے انہوں نے سوڈان میں شامل کر لیا اور سوڈان کی آزادی کے بعد بھی اسے سوڈان کا حصہ ہی رہنے دیا۔ اب صدیوں تک آزاد رہنے والے ان افریقی قبائل نے خود کو عرب افریقیوں کا غلام سمجھنا شروع کر دیا، سو انہوں نے پہلے دن سے ہی خود مختاری کے لیے جدوجہد شروع کر دی اور یہ جدوجہد لڑائی کی شکل اختیار کر گئی۔ چھوٹے چھوٹے مسائل پر بھی لوگ حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیتے تھے۔ تاہم 2002 میں دارفور کی کئی مسلح تنظیموں نے اتحاد کر لیا اور اپنے علاقے میں موجود عرب افریقیوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی وہ سوڈانی سیکیورٹی اداروں پر بھی حملے کرنے لگے۔ اس وقت سوڈان کے صدر کرنل عمر البشیر تھے، جو 1989 یعنی 1989 سے اقتدار پر قابض تھے۔ انہوں نے دارفور پر حملے کے لیے فوج تیار کی، لیکن یہ فوج باغیوں کے سامنے بے بس نظر آئی، کیونکہ باغی گوریلا جنگ کے ماہر تھے اور صحراؤں میں انہیں لڑنے کا زیادہ تجربہ تھا۔ اب نئی صورتحال سے نمٹنے کے لیے عمر البشیر نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے دارفور میں موجود غریب عرب افریقیوں کو اسلحہ، گاڑیاں اور تربیت دی تاکہ وہ باغیوں کے ساتھ مقابلہ کر سکے، کیونکہ مقامی عرب صحرا میں جنگ کرنا اور گوریلا وار کی باریکیوں سے واقف تھے، جبکہ انہیں باغیوں کے خفیہ ٹھکانوں کا بھی بہتر اندازہ تھا۔ انہی کی انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر سوڈانی فورسز باغیوں پر بمباری کرتی اور ان کے پورے محلے صفحہ ہستی سے مٹ جاتے تھے۔ ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے عمر البشیر نے اس جنگجوؤں کو باقاعدہ پیرا ملٹری کا درجہ دے دیا اور اسے ریپڈ رسپانس فورس کا نام دیا، اور ایک اسکول سے بھاگے ہوئے نوجوان محمد حمدان دغلو کو اس کا کمانڈر مقرر کر دیا اور انہیں نان عرب قبائل سے نمٹنے کی مکمل چھوٹ دے دی گئی۔ محمد حمدان اب ایک فورس کا کمانڈر تھا۔ اب وہ جنرل حمیدیتی کہلانے لگا۔ جنرل حمیدیتی نے 2003 سے 2008 کے دوران باغیوں کو اس بے دردی سے کچلنا شروع کر دیا کہ 3 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا قتل کر دیا۔ ان مظالم کی وجہ سے عمر البشیر کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے انسانیت کے خلاف جرائم کا مرتکب قرار دیا تھا۔ جنرل حمیدیتی کی طاقت میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہونے لگا۔ اس کے پاس ایک طاقتور فورس تھی۔ 2014 میں سعودی عرب نے یمن پر چڑھائی کی تو جنرل حمیدیتی نے ہزاروں جنگجوؤں کو سعودی مدد کے لیے یمن بھیجا، جس کے بدلے میں عرب ممالک نے جنرل حمیدیتی کو مالا مال کر دیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے روس کے ساتھ بھی سوڈانی سونے کی کانوں کی ڈیل کر دی۔ اب کہنے کو تو یہ ریپڈ رسپانس فورس سوڈانی فوج کا ایک ونگ تھا، لیکن دراصل یہ جنرل حمیدیتی کی ذاتی وفادار فورس تھی۔ اس وقت تک وہ صدر البشیر اور آرمی چیف الفتح البرہان کے بعد سوڈان کے سب سے زیادہ طاقتور شخص بن چکے تھے۔ 2019 میں عمر البشیر کے 30 سالہ اقتدار کے خلاف جب عوام سڑکوں پر نکل آئی اور جمہوریت کے لیے مظاہرے کرنے لگی تو جنرل حمیدیتی نے آرمی چیف کے ساتھ مل کر صدر کو عہدے سے ہٹا دیا، جس پر مظاہرین نے خوشی کا اظہار کیا اور جشن منایا۔ عمر البشیر کے جانے کے بعد ٹرانزیشنل ملٹری کونسل بنائی گئی، جس کا مقصد ملک میں انتخابات کروانا اور اقتدار کو عوامی نمائندوں کے سپرد کرنا تھا، لیکن اس کونسل کا سربراہ آرمی چیف اور حمیدیتی کو اس کا ڈپٹی بنایا گیا۔
کئی ماہ کے بعد جب الیکشن ہوتے دکھائی نہ دیے تو جمہوریت پسند ایک مرتبہ پھر سڑکوں پر نکل آئے۔ اس بار جنرل حمیدیتی نے اپنی فورس کو مظاہرین پر فائر کرنے کا حکم دیا، جس میں 240 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہاں حالات نے کروٹ لی، کیونکہ حمیدیتی تو ملک کا سربراہ بننا چاہتا تھا اور اس کی راہ میں ابھی آرمی چیف الفتح البرہان موجود تھے۔ دونوں کے درمیان اختیارات کی رساکشی شروع ہو جاتی ہے۔ آرمی چیف چاہتے تھے کہ الیکشن تب ہوں جب ملک کی ایک فوج ہوگی، یعنی حمیدیتی کی فورس کو ملک کی فوج میں فوراً ضم کر دیا جائے۔ جنرل حمیدیتی کی ساری طاقت تو اس کی فورس تھی۔ وہ دراصل خود پوری فوج کا سربراہ بننا چاہتے تھے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ اس کی فورس کو 10 سال کے عرصے میں ضم ہونا چاہیے، نہ کہ فوراً ہی۔ اس دوران جنرل حمیدیتی نے اپنی فورس کو ملک کی اہم پوزیشنز پر تعینات کرنا شروع کر دیا، جیسے دارالحکومت خرطوم اور تمام اہم ایئرپورٹس۔ اس نقل و حرکت کے خلاف سرکاری فوج نے ایکشن لینا شروع کر دیا اور اس طرح ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ اس وقت سوڈان بھر میں دونوں فوجیں ایک دوسرے پر حملے کر رہی ہے، تاہم نقصان کا اصل اندازہ ابھی تک اس لیے بھی نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ تمام داخلی اور خارجی راستے اور ایئرپورٹس کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ دوستو، یہ جنگ جلد ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ کوئی بھی فریق سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ہو بھی کیوں، کیونکہ یہ ہر فریق کے لیے اب بقا کی جنگ بن چکی ہے، جبکہ روس، سعودی عرب، امریکہ اور چین کی بھی اس جنگ سے مفادات وابستہ ہے۔ آپ سوڈان کی جنگ کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ شکریہ۔